وادی کشمیر میں گلے پتے اور لبلبے کے کینسر کے بعد چھاتی کے کینسر میں بھی تشویشناک حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سروے کے مطابق بریسٹ کینسر شادی شدہ خواتین تک ہی محدود نہیں رہا ہے، بلکہ غیر شادی شدہ جوان سال خواتین بھی اب اس بیماری میں مبتلا ہو رہی ہیں، جو ماہرین کے لیے باعث تشویش ہے۔ خواتین میں چھاتی کے کینسر بڑھنے کی کیا وجوہات ہے؟ اس سے بچنے کے لیے کیا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور علاج کیا ہے؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف آنکولوجسٹ ڈاکٹر شق القمر صاحبہ۔ خوش آمدید ہے آپ کا ET بھارت میں۔ السلام علیکم، آپ کا بھی خوش آمدید، آپ نے مجھے تھوڑا ٹائم دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، بریسٹ کینسر سے متعلق ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ بیماری خواتین تک ہی محدود ہے، جو بالکل بھی درست نہیں ہے، لیکن اس کا رجحان مردوں کے مقابلے میں خواتین میں زیادہ کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے، جو فیمیلز ہیں، میں بولوں گی جینڈر جو ہے، جینڈر فیمیل ہونا ہی ایک وجہ ہے، بہت بڑی وجہ، کیونکہ جو یہ آرگن ہے بریسٹ ٹیشو، یہ زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے فیمیلز میں، تو بریسٹ فیڈ بھی نیچرلی کرتی ہیں۔ میلز میں یہ روڈیمنٹری آرگن ہے، مگر اس کا یہ مطلب آرگن تو ہے نا، آرگن دونوں میں ہے، تو زیادہ ٹیشو ہونا، زیادہ چانسز کسی بھی ایریا میں کہیں بھی گڑبڑ ہونے کے، جو جتنا ٹیشو میلز میں نہیں ہوتا ہے، مردوں میں نہیں ہوتا ہے، مگر تب بھی آدھے سے 1% تک جو چانسز ہوتے ہیں وہ میلز میں بھی بریسٹ کینسر کے ہوتے ہیں، مگر زیادہ انسیڈنس جو ہے فیمیلز میں ہے، بیکاز بریسٹ ٹیشو ویل ڈیولپڈ ہے ان میں، اس لیے ان کے زیادہ چانسز ہیں یہ ڈیزیز کیپچر کرنے کے۔ چونکہ پہل بریسٹ کینسر شادی شدہ خواتین میں زیادہ پایا جاتا تھا، لیکن اب غیر شادی شدہ جوان سال خواتین بھی اس بیماری میں مبتلا ہو رہی ہیں، ایسا کیوں؟ دیکھیے، آج کل اربنائزیشن بہت زیادہ ہے، گلوبلائزیشن ہے، ورکنگ وومن بہت زیادہ ہے، آپ دیکھو کہ ورکنگ وومن میں زیادہ دیکھا گیا ہے یہ، کیونکہ یہ ہم بولتے ہیں یہاں پہ اوور آل مڈل انکم لوور انکم پہ بھی ہے، مگر ہائی انکم ایریاز میں بھی آتے ہیں یہ زیادہ، بیکاز آف اور لائف اسٹائل، جو ہم ہیبٹس ہیں نا ہمارے، ایٹنگ ہیبٹس ہے، روٹین ورکنگ ہیبٹس ہے، وہ ریسپانسبل ہے کہیں نہ کہیں پہ۔ اگر آپ کمپیریزن کرو گے چھوٹے میں کمپیئر ٹو جو ایوریج رسک فیمیلز ہوتی ہیں، ایوریج رسک فیمیلز میں میکسیمم آپ پیشنٹس دیکھو گے، جو یہ ینگ پیشنٹس ہوتے ہیں وہ میکسیمم آف دا ٹائمز 30 ایئرس کے رینج میں ہی آتے ہیں، 20s میں آپ بہت کم دیکھو گے، 30s۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسک فیکٹر ان میں کچھ اور تھا، جیسے لائف سٹائل تھا، فیملی میں کوئی ہسٹری ہے، جو رسک فیکٹر ایوریج ہے اس کے ایڈ آن ان کو کچھ تھا، اٹ کین بی ان دا سیلولر لیول، جو انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو تھوڑا کیئرفل اویئر رہنا ہے، کیونکہ بریسٹ کینسر ہمارا جو ہم ہاسپٹل میں کلیکشن کرتے ہیں پر ایئرلی نمبر آف ٹوٹل پیشنٹس، اس میں نمبر 1 کیا ہے، فیمیلز میں تو بریسٹ کینسر ہی ہے، اس لیے فیمیلز بہت مطلب اس میں ان کو بہت دھیان دینا پڑے گا کہ اپنی باڈی بہت فیملیئر ہونا پڑے گا ان کو۔ اس سے قبل غیر شادی شدہ خواتین میں اس طرح کا رجحان نہیں پایا جاتا تھا بریسٹ کینسر کے حوالے سے؟ اس سے پہلے تو نہیں تھا، میکسیمم آف دا ٹائمز ہم دیکھتے تھے، مگر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لیٹ میرجز بہت ہو رہی ہیں کشمیر میں، تو میں نے اسی لیے بولا یہ 30 رینج میں آتا ہے، اگر ہم بولتے ہیں نا چھوٹے میں ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں 40s کے بلو، ناٹ 20s میں آپ اکا دکا دیکھو گے، مطلب بہت لیس، بہت کم پرسنٹ میں دیکھو گے۔ یہاں پہ کیا ہے کہ فیمیلز میکسیمم آف دا ٹائمز ہائیڈ کرتی ہیں چیزیں، ہم نہیں بولتے ہیں کہ ہر ٹائم خدا نہ خواستہ کینسر ہی ہوگا، 80% جو ہیں ٹیومرز وہ بینائن ہوتے ہیں، ان کا علاج کبھی کرنا بھی نہیں پڑتا ہے، وہ ویسی چیزیں ہوتی ہیں، مگر آپ کو اگر اگنور کرتے ہو تو آپ کو 20% جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں کینسر ہوتا ہے، تو وہ اگنور کرنے کی وجہ سے ہمیں ایڈوانس سٹیج میں آتے ہیں، اسی لیے ہمیں 2/3 آف دا پیشنٹس آلموسٹ ہمیشہ ایڈوانس سٹیج میں آتے ہیں، جو کہ ان کے لیے بہت خرابی کا باعث ہے، ہم اس میں زیادہ پھر کیور کے چانسز نیچرلی فالو ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ خواتین میں جو کینسر بڑھنے کے وجوہات کئی سارے ہیں، لیکن اگر ہم جینز کی بات کریں، کتنا عمل دخل ہے اس کا؟ دیکھیے، جینیٹک کنٹریبیوشن 5 to 10% ہی ہے، اگر آپ 100% لیتے ہو نا، 5 to 10% ہی ہے جینیٹک کنٹریبیوشن، مگر جب یہ ہوتا ہے، جیسے فیمیل آئی، اس کو ہم الیسٹ کرتے ہیں، جیسے ہسٹری جب ہم رجسٹریشن کرتے ہیں گاڈ پر بھی، جب کوئی پیشنٹ ڈائگنوزڈ آتا ہے، پھر ہمیں کبھی کبھی پتہ چلتا ہے ہاں جی بھائی اس کی ماں کو بھی کچھ ہسٹری تھی، یا ان کو اوویرین کینسر کی ہسٹری ہے، وہ بھی لنکڈ ہوتا ہے سم ویئر
اسپیشلی ہم BRCA1 BRCA2 میوٹیشنز ایسی ہیں یا کوئی سنڈروم ہے، لیف رمانی سنڈروم ہوتے ہیں، کچھ اور ملٹیپل سنڈرومز ہوتے ہیں جس میں ایک مریض کو ایک سے زیادہ کینسر ہونے کے خطرے ہوتے ہیں. اس میں بریسٹ کینسر ایک چیز رہتی ہے، بریسٹ کینسر بھی ہو سکتا ہے، مگر ایسے انسان کو بہت زیادہ رسک ہوتی ہے کینسر ہونے کے بجائے کہ جن کو یہ میوٹیشنز نہیں ہوں. کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ آپ کو فیملی میں ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی، تو اس کا پھر ویسے ہی نیچرلی گاڈ پر اگر وہ میوٹیشن پازیٹیو آتی ہے تو فیملی کو ہی ہمیں مطلب کاؤنسل کرنا پڑتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے آگے. خدا نخواستہ اگر کسی شادی شدہ یا غیر شادی شدہ خواتین کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے تو علامات کس طرح کے ظاہر ہوتے ہیں؟ یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے ایک انسان میں بریسٹ ٹیشو کتنا ہے، کیونکہ یہ ویری کرتا ہے، سائزز ویری کرتے ہیں. مگر ایک فیمیل ہے اس کو اپنی باڈی کا پتہ ہوتا ہے، پرووائڈیڈ وہ دھیان دے کہ ایسے تھا، شیشے پہ ایگزامن کرتے ہیں اپنے آپ کو، اسپیشلی جب کپڑے چینج کرتے ہیں. اگر ان کو ایسا کچھ لگتا ہے جیسے کوئی گھلٹی یا گانٹ جیسی لگی، چاہے آرم پٹ میں ہے جس کو میگزلا بولتے ہیں یا بریسٹ میں اٹ سیلف، تو اس میں یہ پہلے تھا نہیں ویسا کچھ، یا نپل سے کچھ ڈسچارج ہو رہا ہے، یا ریڈنس ہو گئی ہے کچھ دنوں سے اور یہ ریڈنس بڑھ رہی ہے بریسٹ میں، اور السریشن کوئی کسی قسم کی، یا نپل جو نارمل پوزیشن نپل کی ہوتی ہے وہ اندر کی طرف گھسی ہوتی ہے. سو یہ چیزیں تھوڑا ان کو وارننگ سائنس کی طرف لیتا ہے جو ان کو اگنور نہیں کرنا ہے، جلدی رجوع کرنا ہے اپنے ڈاکٹر کو ایسی سمٹمس. کیا ہڈیوں، جوڑوں، جسم کے دیگر حصوں یا سر میں مسلسل درد رہنا بریسٹ کینسر کے علامات ہو سکتے ہیں؟ یہ گاڈ فارورڈ ان لیڈیز میں ہوتا ہے جن کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. یہ ویسے جو بریسٹ میں جو لمپ اوریجنل ہوتا ہے جہاں سے سپریڈ، اس کا یہ ایک بہت بڑی لیگ سٹیج 4 کی نشانی ہوتی ہے. اگر پیشنٹ کو بریسٹ کینسر کی وجہ سے سر درد ہے یا ہڈیوں میں درد ہے، کبھی میٹاسٹیسس، ہم کو سٹیج 4 بھی کچھ پیشنٹس آتے ہیں، مگر وہ ویسے ہوتے ہیں جو اپنے اس بزی اسکیڈول میں، چاہے وہ لو انکم کے وہ والا کام کرتے ہیں، فارمر والا کام، تو ان کو زیادہ کچھ حساب اگر انہیں نوٹس بھی کیا ہوتا ہے تو وہ اگنورنٹ ہوتی ہیں جب تک کہ یہ پھیل گیا ہوتا ہے. سر میں پھیلا ہے تو الٹیاں اس کو سٹارٹ ہوئیں گی، سر درد ہو جائے گا. ویسے اگر ہڈی میں کہیں پہ ہے تو پین فیل سٹارٹ ہو جائے گا. تو یہ ہو سکتے ہیں علامات. کس سٹیج میں بریسٹ کینسر کا علاج ممکن ہے؟ دیکھیے، چاہے سٹیج 1 ہے، سٹیج 4 ہے، ہم ہر ایک سٹیج میں کوشش کرتے ہیں بریسٹ کینسر کو ٹریٹ کرنے کی. ہاں، البتہ اس میں کی ورڈز یہ ہیں کہ اگر آپ جتنا جلدی پکڑ سکتے ہو اس کو تو اس میں کیور ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اگر آپ ہمارے او پی ڈیز میں دیکھو گے، ہمارے 90s کے پیشنٹس ہیں، 1990 سے پیشنٹس فالو اپ کر رہے ہیں. ابھی ان کو اگر کوئی اور ایشو بھی ہوتا ہے، دے آر کنسیڈرڈ ایز کیورڈ، وہ سروائیورس ہیں. دے آر پروفیسرس، ٹیچرس آر فیو امنگ دیم. وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، دے ہیو ٹیکن اٹ سیریسلی، وہ ریگولر فالو اپ کرتے ہیں. تو اس لیے میری میسیج ہے کہ پیشنٹ کو جتنا جلدی کیچ ہو جائے گا اتنے زیادہ چانسز ہے کیور کے، جتنا زیادہ بڑھے گا اتنے زیادہ آپ لوز کر رہے ہو سروائیول کے چانسز. جب ہم علاج کی بات کرتے ہیں، اس میں مختلف تھراپیز دی جاتی ہے، کیا علاج کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیے، پہلے ہم بولتے تھے بریسٹ کینسر ہے تو اس کو ایسے کرنا ہے، یہ والا ٹریٹمنٹ پروٹوکال دینا ہے. آج اتنی ریسرچ اور اتنا پروگرس ہو گیا ہے سائنس میں، سائنٹیفک ایویڈنس ہے کہ ہم ہمیشہ جو بھی بریسٹ کینسر آتا ہے اس میں کچھ ٹیسٹنگز کرتے ہیں، اور ان میں سے ہم دیکھتے ہیں یہ کون سا سب ٹائپ ہے. اسپیشلی جو آپ نے ابھی ذکر کیا ینگ پیشنٹس میں اگر ایسا ہوتا ہے وہ یوزولی اگریسو ٹائپ آف ہوتا ہے. مطلب ان میں ایسی چیزیں پائی گئی ہیں کہ ان میں ریکر کرنے، اگر ہم نے کیور بھی کیا ایسے پیشنٹ کو تو ان کو ریکرنس کے چانسز، واپس آنے کی بیماری کے چانسز بہت زیادہ بڑھتے ہیں. تو ایسے پیشنٹس کو جب ہم کیور مطلب ریمیشن میں بھیج دیتے ہیں، پورے ڈیزیز فری ہو جاتے ہیں، مگر ان کو فالو اپ بہت کلوزلی آبزرو کرنا پڑتا ہے، تاکہ اسپیشلی پہلے 5 سال وہ بہت کروشل ہوتے ہیں ان کے لیے. 10 سال کے بعد بھی گاڈ فارورڈ آ سکتی ہے، مگر پہلے 5 سال 6 سال آپ کو بہت کیئرفلی فالو اپ کرنا پڑے گا ٹریٹمنٹ کے بعد. ڈاکٹر صاحبہ، بریسٹ کینسر سے بچنے کے لیے کیا احتیاط اور طرز زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، خاص کر اگر ہم عورتوں کی بات کریں؟ دیکھیے، پریونشن ایک چیز ہے، ہم بولتے ہیں موڈیفائبل رسک فیکٹرز، دوسرا بولتے ہیں جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے. فیمیل جینڈر ہونا،
وہ ہم چینج کر نہیں سکتے ہیں، اس لیے فیمیل جینڈر اٹ سیلف از اے رسک فیکٹر. دوسرا، آپ جب ایج میں پروگرس کرتے ہو وہ ایک اٹ سیلف ایک رسک فیکٹر ہے. جتنا آپ اسپیشلی 40s کے بعد زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ یہ گراف اوپر چلا جاتا ہے، تو آپ کے رسک زیادہ بڑھ جاتے ہیں. آپ دیکھو گے اس ٹائم پاپولیشن میں جو ایلڈرلی پیپل ہے ان کا پرسنٹیج بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو پرانے ایرا میں 10-15 سال پہلے جاؤ گے. اب یہ کس کی وجہ سے؟ ان کو لانگر سروائیول ہے، چاہے وہ کیونکہ ہر ایک ڈیزیز اگر آپ دیکھو گے نا بہت پروگرس ہوئی ہے ٹریٹمنٹ وائز. اس لیے جب پیشنٹ یا انسان زندہ ہے کسی ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن یہ چیزیں لے کے، مگر وہ علاج میں ہے، ڈیزیز کنٹرول میں ہے، تو ان کو سیلولر چینجز تو ہونے کے خدشے ہوتے ہیں. جیسے ریپیئر انزائمس ہوتے ہیں ہمیں وہ ویکن ہو جاتے ہیں ود ایج. تو یہی کلیکشنز، میوٹیشن، ایررز جمع ہو کے پھر یہ کینسر کی صورت لیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں. ماڈیفائبل میں ہے آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھا دو، وہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. آپ روٹین ورک، یہاں میکسیمم جب فیمیلز کو بولتے ہیں وہ بولتے ہیں آسان، ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم دن بھر روٹین ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، ہم بہت ویک فیل کرتے ہیں ایوننگس میں. مگر اپنی ہیلتھ کے لیے آپ کو کم سے کم 30 منٹس نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے، 30 منٹس منیمم. اگر آپ 45 منٹس 1 آور واک کرتے ہو، جاگ کرتے ہو، آپ کے لیے بہت اچھا ہے. آپ کو ویٹ مینٹین کرنا پڑے گا. اوور ویٹ بھی ایک کاز ہے، اوبیسٹی کاز ہے ملٹیپل کینسرس کا. سیم اپلائز ٹو بریسٹ کینسر آلسو. اور اگر ایک فیمیل کو مینسٹرل پیریڈ بہت ارلی سٹارٹ ہو گیا 12 عمر سے پہلے اور سٹاپ ہو گیا 50 سے زیادہ، تو ان کو ہارمونل ایکسپوجر باڈی کا بہت زیادہ رہتا ہے. یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے. اچھا، یہ جو احتیاط آپ نے گنوائے یہ غیر شادی شدہ خواتین میں بھی اپلائی ہوتا ہے؟ سب فیمیلز میں اپلائی ہو رہا ہے، سب فیمیلز میں. دیکھیے جینیٹک جو ہے نا اس میں ہم چینج نہیں کر سکتے. اتنا کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ٹائم پہ ڈیٹیکٹ ہو گیا، ایک ممبر کو ہو گیا، باقی ساری فیملی ٹیسٹنگ کرائے، تو پروفیلیکٹک ان میں ہم اور یا اگر وہ ولنگ نہیں ہے، جیسے BRCA2 میوٹیشن پیشنٹ کو ہے، وہ ان میں آئیڈیل ہوتا ہے میسٹیکٹمیز کرنا. بائی لیٹرل ہم بریسٹ کو ریموو کرنا پڑتا ہے، اور بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، مگر میجر یہ ہے. اب یہاں پہ فیمیلس ہے کہ وہ اسپیشلی اگر ان میریڈ ہے تو وہ یہ کر نہیں پائے گی، تو ان کو کلوز آبزرویشن ایک آپشن ہے جو مطلب اس میں رسک وہ ریموو تو نہیں کر سکتا ہے، مگر آئیڈیل جو ہے وہ ہم ان کو آپشن دیتے ہیں. مگر پھر الٹیمیٹلی ہمیں پیشنٹ کی وش بھی ایکسیپٹ کرنی ہوتی ہے کہ وہ ان کو کیا مطلب کنسٹرینٹس ہے، وہ کیوں نہیں کر پاتے ہیں. کیونکہ ان کو فیملی بیک اپ، اسپیشلی جو میریڈ طبقہ ہے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان لاز کو پتہ چلے گا کچھ گڑبڑ ہو گئی، اب بچہ نہیں رکھ سکتے. آدھوں کو ہم نے دیکھا میرج کو بس 2-4 مہینے ہو گئے ہوتے ہیں، دے ڈیولپ بریسٹ کینسر. اس میں کیا ہو جاتا ہے، ان کی جو فیملی پلاننگ جو ہوتی ہے وہ ساری ہالٹ پہ آتی ہے. سو دس از اے بگیسٹ تھنگ. میرے پاس فالو اپ پہ بھی 5-6 پیشنٹس ایسے ہیں جو آلموسٹ کرائی کرتے ہیں ایوری ٹائم. تو یہ چیزیں ہمیں غور ہم فیمیلز کو تو بولتے ہیں مگر فیملیز کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اسپیشلی جو بہویں بیٹیاں ہیں ان کو پورا سپورٹ دیں، مورل سپورٹ دیں، انکریجمنٹ دیں، تاکہ کوئی بھی پرابلم ہے یہ بریسٹ پہ ہی نہیں اپلائی ہو رہی، کہیں پہ بھی گائنیکولوجیکل کا بھی پرابلمس ہوتی ہے، دے شوڈ بی ایبل ٹو ڈسکس ود دیئر ہسبینڈس اینڈ ساری فیملی سپورٹیو ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آخر پر جانا چاہیں گے کہ کس طرح کے غذاؤں کا خاص استعمال کیا جانا چاہیے تاکہ اس طرح کی بیماری کو قابو میں کیا جائے یا اس کو آنے نہ دے؟ دیکھیے جنک فوڈ آپ کو پورا اوائڈ کرنا چاہیے. یہاں پہ ایڈکشن ہو گیا ہے جنک فوڈ کا. پیپل پریفر پیزاز وغیرہ، فرائیڈ فوڈز پریفر کرتے ہیں، جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں جو انہیلدی فیٹ ہے، سیچوریٹڈ جس کو ہم بولتے ہیں، وہی آپ کو بیڈ کولیسٹرول بڑھا دیتا ہے. تو اس سے بہت ساری رسک فیکٹرز بڑھتے ہیں. سملرلی کینسر کے بھی رسک فیکٹرز. یا ریڈ میٹ کتنا کنزیوم ہوتا ہے، اس میں آپ کو جو آپ کی فریکوینسی ہے وہ کم کریں. ہم یہ نہیں بولتے کہ آپ بالکل چھوڑ ہی دو، آپ فریکوینسی کم کرو. ہم نے ایسی فیملیز دیکھی ہیں ہفتے کے ہفتے کھاتے ہیں، وہ بولتے ہیں یہ گھاس پھوس نہیں کھانی. تو اس پہ ویجیٹیبلس پہ گرین ویجیٹیبلس، گرین سیلڈس، فروٹس کھائیں. انلیس آپ ڈائبٹک نہیں ہے تو آپ کو اینڈوکرائنالوجسٹ کنسلٹ کرو جو آپ کو ڈائٹ چارٹ دے دے. سچ آپ زیادہ کنزیوم کرو، واٹر کنزیوم کرو، فریش چیزیں کنزیوم کرو، گھر کا پکا کھانا، آئل فری کوشش کرو. تو انشاءاللہ یہ والے، اور اپنی ایکٹیویٹی بڑھاؤ. اور جو لیٹ میرجز اینڈ پریگننسیز ہو رہی ہیں وہ اگر کافی حد تک ابھی ہم اس پہ
काम करना है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ये अपना फैमिली मैटर होता है। मगर जो ये लेट मैरिजेस हैं वो भी एक मसला है। अगर हमें कंट्रोल में लानी है डिजीज़ तो स्क्रीनिंग हमें फ्री अवेलेबल करनी चाहिए, ताकि जो विलिंग होते हैं, और बाहर हमने देखा है मोबाइल गाड़ियाँ होती हैं जिनमें अवेलेबल होता है रेडियोलॉजिस्ट भी, अल्ट्रासाउंड भी होता है। अगर उनको FNA भी करना पड़े, मतलब बायोप्सी, कोर नीडल बायोप्सी, वो भी अवेलेबिलिटी होती है। और मैमोग्राम की बात ही नहीं है, वो सारी गाड़ियाँ हर महीने उनका प्लान होता है किस एरिया को हमको कैटर करना है। वैसे अगर यहाँ पे स्टार्ट होगा हर एक में, क्योंकि हमें हॉट स्पॉट पता चल जाएगा कैंसर बेस्ड रजिस्ट्रीज से, चाहे वो पॉपुलेशन है, हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री, कहाँ से ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, तो ये इसको एंडोर्स करने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि आपके एतबार से इस पर काम करने की ज़रूरत है। एक तो अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और पेशेंट्स को अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। बहरहाल आपने ख़वातीन में बढ़ते छाती कैंसर, वजूहात, एहतियात और इलाज से मुतल्लिक़ ETV भारत से बात की। आपका बेहद शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी।